باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل الشریف قد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم وکم اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون فی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی قولی بجہ محمد و آل محمد. اور ان کی تھوڑی بہت کوشش کی جا سکے. اس سلسلے میں عرض ہوا کہ جب ہم انسان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئے دیکھیں سب سے پہلے کہ انسان کیا ہے، انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کی حقیقت، اس کی ماہیت کیا ہے. اگر ہم قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی نظر سے اس موضوع پہ روشنی ڈالیں تو دیکھیں گے کہ قرآن انسان کو حی اور متعلق کہتا ہے. یعنی کیا؟ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ حی یعنی ایک ایسا موجود ہے کہ جو وہ انسان کو ایک ایسا جانور سمجھتے ہیں کہ جو متکلم ہے اور بولتا ہے، یا بعض لوگ اس کو ایک سوشل اینیمل کہتے ہیں کہ ایسا جانور ہے کہ جو اجتماع کے اندر زندگی کرتا ہے. لیکن قرآن کی روح سے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ زندہ ہے، اور ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو خدا کے جستجو میں ہے اور اس کی پرستش کرنا چاہتی ہے. یہ انسان کی وہ تعریف ہے کہ جو قرآن کی روح سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور اس پہ کچھ
دلائل پیش کی. اس کا جو پہلا حصہ تھا کہ انسان ایک زندہ مخلوق ہے، اب تک کی گفتگو یہاں تک تھی کہ کس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے حی ہے، اور حی ہونے کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا. انسان کی حیات حقیقی کیا ہے؟ وہ حیات جس کو قرآن حیات کہتا ہے اور جس کو انسانی حیات کہتا ہے، وہ کس قسم کی حیات ہے، یہاں تک گفتگو ہماری ہو چکی. اس کے بعد اسی تعریف پہ انسان کے ہم دوسرے مرحلے پر آتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی نظر میں انسان ایک ایسی موجود ہے کہ جو متعلق ہے، یعنی خدا کی جستجو میں ہے اور خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہے. یہ کیسے جو ہے وہ قرآن کی روح سے ہم ثابت کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ آیہ فطرت اس بات پر بہت واضح دلیل ہے. اس میں ارشاد ہوا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کہا کہ دیکھو اے انسانوں، اپنا رخ جو ہے اس دین کی جانب کر لو، وہ دین جو کہ قیم ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اس طرح سے اپنا رخ اس دین کی جانب کرو کہ کسی قسم کا تمایل نہ تمہارے، نہ راست کی جانب، نہ یعنی جسے کہتے ہیں نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، بلکہ مستقیم اس دین کی جانب توجہ کرو. تمہارا جھکاؤ نہ ہو، تمہارا کسی قسم کے انحراف کا شکار نہ ہو. واضح طور پر بالکل سیدھی راہ کو اپنا لو اس دین کی جانب. پھر کہا کہ یہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ دین کچھ اور چیز نہیں ہے بلکہ وہی تمہاری فطرت ہے جس کے اوپر تم کو خدا نے خلق کیا ہے. یہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس کے اوپر تمہیں بنایا گیا ہے. فطرت جس طرح سے خود اس آیت کے اندر واضح ہے، فطر الناس فطرہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب کیا ہے فطرہ؟ یعنی جب کسی چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے، جس طرح سے اب یوں سمجھیں کہ ایک اس طرح سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ عدم کے فرض کر عدم کے پردوں کو چاک کر کے جب اس میں سے وجود باہر نکلے. ایک تشبیہ دے رہا ہوں فقط، ورنہ عدم کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر اس کو سمجھنے کے لیے فرض کریں عدم ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، اگر ان عدم کے پردوں کو چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز کو باہر نکالا جائے، یعنی وہ چیز جو پہلے نہیں تھی اب وہ وجود میں آ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں فطرہ. اسی سے نکلا ہے فاطر اور اسی سے نکلا ہے فطرت، اور یہ سارے الفاظ اسی جگہ سے ڈرائیو ہوتے ہیں. بس فطرت کیا ہے؟ فطرت یعنی خدا نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا کہ وہ پہلے نہیں تھا، اس کو عدم سے وجود میں لے کے آیا. اچھا، فطرہ سے جب مادہ فطرت کے اس قالب میں آتا ہے تو اس کا ایک اپنا خاص معنی دیتا ہے، یعنی ایک ایسی خلقت ہے جو ایک خاص قسم کی ہے، ایک اس کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت. خلقت بھی یعنی ایک دفعہ ہم کہتے ہیں خلقہ یعنی خلق پیدا کیا، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں خلقت یعنی خاص قسم کا خلق کیا. فطرت بھی یعنی اسی طرح سے اس کو شگاف کر کے وجود میں لایا، فطرہ. لیکن اگر ہم کہیں فطرت یعنی خاص قسم کا جو ہے وہ اس کو وجود میں لایا گیا، یہ ہے فطرت. ابھی فطرت جس کے اندر ایک خاصیت پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. یہ کیسی فطرت ہے؟ اس طرح سے ہم نے خلق کیا انسان کو کہ جس کے اندر کسی بھی انسان کے اندر یعنی سب میں ایک ہی طرح سے موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعض انسانوں کے اندر مختلف انداز میں ہو، کچھ میں مختلف انداز میں ہو. وہ افراد جو کہ شرق میں ہیں، جو غرب میں ہیں، کسی بھی مکان میں ہیں، کسی بھی زمان میں ہیں، کسی بھی جنس سے تعلق رکھتے ہوں، سب میں یہ فطرت پائی جاتی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اور چونکہ خدا نے انسان کو بہترین وجہ پہ خلق کیا ہے، بہترین طریقے سے خلق کیا ہے، اس لیے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب تبدیلی لائی جائے. تبدیلی کب لائی جاتی ہے؟ جب کوئی چیز جس کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہو، کسی چیز کا کسی قسم کا نقصان ہو، نقص ہو، اس نقص کو پورا کرنے کے لیے تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جو چیز احسن طریقے سے اور کامل طریقے سے خلق کی گئی ہو، اب اس میں ضروری نہیں ہے، بلکہ اصلاً لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی لائی جائے. اسی لیے کہا کہ اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. کس بات کو نہیں جانتے؟ کہ وہ خود ایسی فطرتاً جس ہم کہتے ہیں ان بلٹ طور پر ان کے اندر ایسی چیز موجود ہے کہ جو ان کو خدا کی جانب اور دین کی جانب رہنمائی کرتی ہے. تو یہ اس آیت کی ایک مختصر سی اور جو ظاہری ایک توضیح ہے وہ ہم کو یہ بتا رہی ہے. اب ہم ذرا سا اس بات پہ غور کریں کہ یہ فطرت جو ہے کس طرح سے ہمیں خدا کی جانب لے جاتی ہے. جب ہم انسان کی فطرت کا
یعنی خود انسان اگر اپنا تھوڑا سا مطالعہ کرنا چاہے، اپنے آپ میں غور جب کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی بھی قسم کا انسان ہو، کہیں پہ بھی رہتا ہو، چاہے جاہل ہو چاہے عالم ہو، کسی بھی دنیا کے گوشے میں رہتا ہو، اگر آپ اس کو سوال کریں، ایک بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کی تلاش کے اندر ہے، کسی چیز کے پیچھے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مختلف چیزوں میں آپ کو نظر آتا ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، کسی کا عاشق ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب وہ عاشق کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، مال کا عاشق ہو سکتا ہے، مقام کا عاشق ہو سکتا ہے، کوئی اپنے جنس سے مخالف کا عاشق ہوتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کے جستجو میں جاتا ہے۔ جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے، جب اس کو اس چیز کا وصال حاصل ہو جاتا ہے، وصل ہو جاتا ہے، اب اگر اس کو معلوم ہو جائے اور اس کو بتایا جائے کہ جو تمہارا معشوق ہے، جس تک تم پہنچ چکے ہو اور جس تک تم نے پہنچنے میں اتنی جدوجہد کی ہے، اس سے زیادہ باجمال ایک ذات ہے جو اس دنیا میں موجود ہے، اس کائنات میں موجود ہے، جس کے اندر اس سے زیادہ کمالات ہیں۔ یعنی اگر وہ کمالات کو دولت میں دیکھ رہا ہے تو وہ بتائے کہ میں ایسے خزانے کا میرے پاس ایک میپ ہے کہ جہاں تک تم پہنچ جاؤ تو اس سے زیادہ تمہیں فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر وہ مقام کے پیچھے تو کہے گا اس سے زیادہ مقام کا میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اگر وہ کسی اور شخص کی محبت میں ہے تو بتائے گا کہ وہ شخص کہ جس کی تم محبت میں گرفتار تھے، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ باکمال ذات جو ہے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جس سے کہ جو محبت کے لائق ہے۔ جب یہ انسان اس بات کو سنے گا تو اب اگر ہم واقعاً اپنے دل کے اندر جھانک کر ایک دفعہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو شخص کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اچھا اب تک جس سے میں محبت کر رہا تھا اس سے زیادہ باکمال ذات موجود ہے، تو کیا وہ اس کے پیچھے نہیں جائے گا؟ ہر انسان کی کوشش ہوگی اچھا جب اس سے بھی زیادہ باکمال ہے تو کیوں نہ اس کو حاصل کیا جائے۔ جس ذات کو میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اتنا جمال ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ کوئی ممکن ہے، اگر اس کو علم نہ بھی ہو، فقط احتمال بھی اس کے ذہن میں آئے، تو وہ اس کی کوشش ہوگی کہ اب میں اس ذات کو حاصل کروں، اس کے پیچھے جاؤں جو اس سے زیادہ باکمال اور باجمال ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے، گرچہ وہ اس بات کا زباناً اقرار نہ کرے، لیکن اس کا دل اس بات پر، اس کا وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور پوری زندگی انسان کی در حقیقت اسی طرح گزرتی ہے کہ وہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو چھوڑ کر تیسری چیز کے پیچھے جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ وہ چیز نہیں کہ جس کے میں پیچھے تھا۔ اس کی پیاس، اس کی تشنگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی جستجو کو جاری رکھتا ہے۔ دیکھیں یہاں تک ہم اس مطلب کو یہاں پہ روکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں۔ بس پہلا سوال یہ تھا کہ ہر انسان کو جب معلوم ہو جائے کہ جس ذات سے میں محبت کرتا ہوں اس سے کمال تر ذات موجود ہے تو کیا کرے گا؟ پھر اس کو چھوڑ کر ایک دوسری شے کی جانب، اس دوسری ذات کی جانب جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک مطلب۔ اب ایک اور سوال، ایک دوسرا مطلب دیکھیں، ہمارے پاس دنیا کے اندر مختلف طرح کی چیزیں ہیں۔ کچھ ایسی اشیاء ہوتی ہیں کہ جو اپنی ذات کے اندر اس طرح سے ہیں کہ ان کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ میں فرض کریں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ فرض کریں یہ کاغذ ہے میرے ہاتھ میں، جب یہ کاغذ وجود رکھتا ہے تو اب اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہو، یہ خود بے تنہائی جو ہے وہ کافی ہے۔ جب میں اس کے اپوزٹ بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں کہوں علم، میں کہوں کہ مجھے علم حاصل ہے، آپ فوراً کیا سوال کریں گے؟ آپ کہیں گے آپ کو کس چیز کا علم حاصل ہے؟ جب میں نے کہا کہ یہ کاغذ ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کاغذ بس کاغذ ہے، یہ دیکھیے اس کا وجود ہے اپنی جگہ، اس کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض جن کو اپنے ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ لغو ہیں۔ اگر میں کہوں کہ مجھے علم ہے، فوراً اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسی چیز کا علم ہے اور اس کے ساتھ مل کر یہ مکمل ہوتا ہے۔
ورنہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ علم ہے، آپ مجھ سے پوچھتے رہے کہ کس چیز کا علم ہے، اور میں کہوں کہ علم تو ہے لیکن بس علم ہے، خالی علم ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ بیہودہ اور لغو بات ہے کہ میں کہوں مجھے علم ہے لیکن اس کا کوئی متعلق نہ ہو. علم کا جس چیز سے تعلق ہو وہ متعلق وجود ہی نہ رکھتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں عشق بھی یا محبت بھی اسی طرح سے ہے. جب میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی سے عشق ہے تو فوراً سوال میں آئے گا کہ آپ کا معشوق کون ہے. جب میں کہتا ہوں کہ مجھے محبت ہے فوراً سوال میں آئے گا کہ آپ کا محبوب کون ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا میں کہوں محبت ہے، آپ کہیں کس سے محبت ہے، میں کہوں کہ محبت ہے بس. یہ لغو بات ہے، بیہودہ بات ہے کہ ایک انسان کسی سے محبت کرے بغیر محبوب کے. بس جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ حتماً جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ چیز لغو ہے، بیہودہ ہے. اور جو کچھ اس عالم کے اندر ہے، اس کائنات کے اندر، اس کے اندر بیہودگی اور لغویت پائی نہیں جاتی، وہ سب حقیقت کے اوپر مبنی ہے. اس کے اندر لغویت نہیں ہے، یہ حقائق پر مبنی ایک عالم ہے. بس جب میں اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں، آپ اپنے دلوں میں دیکھتے ہیں، پوری دنیا کا ہر انسان جب اپنے دل کے اندر ٹٹول کے دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے کسی سے محبت ہے، کسی کمال کے پیچھے ہے، صحیح، اور یہ پیاس اس کی بجھ نہیں رہی، اور جیسے ہی اس کو اس کا علم ہوتا ہے کہ ہاں اس سے باکمال تر ذات موجود ہے، سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو میں ایک ایسے محبوب کی تلاش میں ہوں کہ جس کے اندر وہ تمام کمالات ہوں کہ جس کے بعد پھر کوئی کمال کی گنجائش باقی نہ رہ جائے. یعنی تمام کے تمام کمالات کو اگر میں ایک جگہ جمع کر دوں جس کے بعد پھر کسی اور کمال کی گنجائش نہ ہو، پورا کا پورا کمال اگر کسی ذات میں جمع ہو جائے تو در حقیقت میں اس ذات کے پیچھے ہوں. کیوں؟ کیونکہ پہلے سوال کی روشنی میں ہم اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ جب انسان کو معلوم ہوگا کہ اس سے زیادہ باکمال ذات موجود ہے تو انسان اس کے پیچھے جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں فطرتاً میں ہمیشہ ایک ایسی ذات کے پیچھے ہوں کہ جس کے اندر جو تمام کمالات کا مجموعہ ہو، جس کے اندر ایک بھی نقص نہ پایا جاتا ہو. کیونکہ جیسے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر 1000 کمال ہیں لیکن ایک نقص ہے، تو میں چاہوں گا کہ پھر ایسی ذات کو ہونی چاہیے کہ جس کے اندر یہ بھی نقص نہ ہو. میں اس کی جانب جانا چاہتا ہوں، اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی میں ایک ایسی ذات سے محبت کرتا ہوں کہ جو صرف اور صرف کمال ہو، اس کے اندر کسی قسم کا بھی نقص نہ پایا جاتا ہو. اب ان دونوں باتوں کو، پہلی اور دوسری بات کو جمع کر لیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ جب ایک طرف سے جب مجھے محبت ہے فطرتاً تو اس کا ایک محبوب ہونا چاہیے. صحیح، جب محبوب ہونا چاہیے، اور وہ محبوب پہلے مقدمے کی روشنی میں کون سا محبوب ہے کہ جو جس کے اندر تمام کمالات موجود ہوں. بس میں فطرتاً اس ذات سے محبت کرتا ہوں کہ جو جمیع کمالات کا مجموعہ ہے، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، اور اس کو ہم خدا کہتے ہیں. یعنی آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں، آپ اس کا نام XYZ کچھ بھی رکھ دیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، کوئی خدا کہے گا، لیکن میں فطرتاً ہوں اسی کے پیچھے، اسی کی جستجو میں ہوں. اور اسی کے در حقیقت جب تک میں اس کو نہ پالوں جب تک میں مطمئن نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب انسان جو ہے کسی ایک جگہ پر پہنچتا ہے، اپنے محبوب کو بظاہر اس شخص کو، اس ذات کو یا اس چیز کو جس سے وہ محبت کرتا تھا وہاں پہنچ بھی جاتا ہے، پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی. وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ وہ چیز نہیں کہ جس کے پیچھے میں تھا. بس یہاں سے ہم اپنی فطرت کا اگر ایک جائزہ لیں تو ہم اس ایسی ذات تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو تمام کمالات کا مجموعہ ہو، جس کے اندر ایک بھی نقص موجود نہ ہو، اور وہ خدا کی ذات ہے. یہ وہ دلیل فطرت ہے کہ جو ہمیں خدا کی جانب لے جاتی ہے کہ اگر ہم اپنی ہی ذات کے اندر بغیر کسی فلسفی اور بغیر کسی ایسی دلیل کی سے مدد لیے بغیر خود اپنی ذات کا مطالعہ کریں، اس میں غور کریں، تو در حقیقت ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک ایسی ذات کے پیچھے ہیں. تو بس ہر انسان کو خدا نے جو فطرت پہ خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پہ انسان کو خلق کیا گیا. اسی طرح سے ہر انسان کے اندر اور بھی جو ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسی گرائشات ہیں کہ جو فطرتاً اپنے اندر پاتا ہے. مثلا ہر انسان دیکھتا ہے کہ وہ کس چیز کے پیچھے حقیقت کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ حقائق اس کے سامنے جو ہے روشنوں کے سامنے آئے. کوئی بھی چیز جو اس کے لیے مجہول ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس جہالت کو برطرف کیا جائے، میں اس واقعیت کو دیکھنا چاہتا ہوں. حتیٰ ایک بچہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. جب آپ اس کے ہاتھ میں ایک چیز دیں گے تو فوراً اس کو اوپر نیچے کر کے اتنا دیکھے گا کہ اکثر اس چیز کو وہ توڑ بیٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھے وہ کیا ہے.
اگر آپ اکثر بچے کیوں ٹوائز کو توڑ دیتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر دیکھیں کیسے چلتا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ یہ ساری چیز در حقیقت کیا ہے؟ انسان کے وجود کا حصہ ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اسی لیے وہ بچہ چاہے شرق کا ہو چاہے غرب کا ہو، چاہے کسی دیہات میں پیدا ہو چاہے کسی محل میں پیدا ہو، سب بچوں کی یہی فطرت ہے۔ اور سارے انسانوں کے جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی یہی فطرت باقی رہتی ہے، کہ حقیقت کے پیچھے ہوتے ہیں، اس واقعے کو پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے بلا کر۔ دیکھیں اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا میں دیکھ رہا تھا کہ انسان جو حقیقت کے پیچھے جانے کا اس کو جو عشق ہے اور جو جانا چاہتا ہے، کس حد تک جو ہے بعض انسانوں کے اندر یہ چیز البتہ فطری ہے، پیدائش اسی پہ ہوئی ہے، خدا نے خلق کیا، لیکن بعض کے اندر چیز جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس پہ جو ہے پردہ پڑتا چلا جاتا ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ زیادہ علم کی وادی میں قدم نہیں رکھتا، تو پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ بعض افراد کے اندر یہ حس جو ہے وہ ہمیشہ بیدار رہتی ہے اور اسی جانب جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، جب تک وہ حقائق کو کشف نہ کر لے ان کو سکون نہیں ملتا۔ ابو ریحان بیرونی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑا جو ہے عالم دین، تاریخ دان بھی تھا، شاید ریاضی دان بھی تھا۔ وہ جب بستر مرگ پہ تھا، بالکل آخری اس کے لمحات نزدیک تھے اور معلوم تھا کہ اب اس کا جو ہے وقت آخر آ چکا ہے، اس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، ایک فقیہ تھا، وہ اس کی عیادت کے لیے، جو بھی اس سے آخری ملاقات کے لیے جب آتا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ابو ریحان بیرونی جو ہے اپنے آخری لمحات گزارا ہے، اس کے پاس آتا ہے۔ جب وہ شخص اس کے نزدیک آتا ہے تو ابو ریحان بیرونی سے سوال کرتا ہے کہ تم جو کہ فقیہ ہو، میرے ذہن میں ارث کا ایک مسئلہ ہے، میں تم سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص تعجب کرتا ہے کہ اس حالت میں کہ جب انسان جو ہے وہ زندگی اور موت کے درمیان ہے اور اس حالت میں تم ارث کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو، اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ وہ کہتا ہے دیکھو، اگر میں عالم ہو کے دنیا سے چلا جاؤں بہتر ہے یا جاہل ہو کے چلا جاؤں؟ کہتے ہو قرآن کے اندر بھی آیت ہے نا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی چیز جو ہے، یہ سوال جو خدا کرتا ہے، جواب نہیں دیتا قرآن میں اس کا، فقط سوال کرتا ہے انسانوں سے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت پہ اس کا جواب چھوڑ دیا گیا کہ تم جو اپنی فطرت سے پوچھو گے اس کا جواب معلوم ہو جائے گا کہ ہاں عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ شخص بھی جو ہے اس کو بلاخر وہ جو مسئلہ تھا ریحان بیرونی کا وہ بتاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ ابھی میں گھر سے باہر نکلا تھا اور اپنے گھر تک نہیں پہنچا تھا کہ ابو ریحان بیرونی کے گھر سے نالوں فریاد کی آواز بلند ہوتی ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے۔ لیکن اس کو ایک گوارا نہیں تھا کہ ایک سوال جو میرے ذہن میں تو کیوں میں اس کو بغیر حل کیے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ بس یہ تمام چیزیں، گرائش جو انسان کا جھکاؤ ہے اس کمال کی جانب، علم کی جانب، حقائق کو حاصل کرنے کی جانب، یہ انسان کی فطرت میں خدا نے اس کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کو اس طرح سے ثابت کرتے ہیں، یہ تمام عقائد ہمارے، حتیٰ امام خمینی اپنی کتاب چہل حدیث میں کہتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے فطرت کی بہت پیاری بحث کی ہے، کہتے ہیں کہ رسالت کو ہم اسی سے ثابت کر سکتے ہیں، فطرت کے مسئلے سے، ہم قیامت کو اسی سے ثابت کر سکتے ہیں، خدا کو ہم نے جس طرح سے ثابت کیا، یہ تمام انسان کے بنیادی عقائد اسی انسان کی فطرت سے ثابت ہوتے ہیں۔ کس طرح سے ہم قیامت کو ثابت کرتے ہیں؟ تھوڑا سا مختصر سا بیان کروں اور اس مسئلے سے گزر جاؤں۔ دیکھیں ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر راحت کی زندگی گزاروں، جس کے اندر کسی قسم کی مجھے ڈسٹربینس نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ کتنا زیادہ انسان پریشانیوں سے بھاگتا ہے۔ یہ جو مال و دولت کے پیچھے ہوتا ہے در حقیقت اس کی ایک وجہ بھی یہی ہوتی ہے، یہ جو مقام کے پیچھے ہوتا ہے اس کی وجہ بھی در حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دولت حاصل کر لوں گا تو اپنے مسائل کو حل کر سکوں گا اور ایک سکون کی زندگی گزار سکوں گا۔ اگر میں کسی اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گا تو وہ مشکلات جو کہ نیچے درجے والوں کو ہوتی ہے، جن کے پاس وہ مقام نہیں ہے، وہ مشکلات مجھے نہیں ہوں گی اور میں سکون اور راحت کی زندگی گزاروں گا۔ بس یہ راحت کی زندگی گزارنا، ایک آرام کی زندگی گزارنا جس کے اندر کسی قسم کا پریشانی نہ ہو، یہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور پھر وہی آپ اس سوال کو دوبارہ مد نظر رکھیں، جب انسان کی کسی چیز کے پیچھے، جب میں کہوں کہ تم یہ چیز کو پسند کرتے ہو تو حتماً اس کا ایک متعلق ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں تو ایسی کوئی زندگی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ جو بغیر پریشانی کے ہو۔ دوسری طرف سے میں اپنی فطرت کے اندر دیکھتا ہوں کہ مجھے شوق بھی ایک ایسی زندگی کا ہے جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو۔ بس ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، میری جو فطرت ہے وہ لغو ہو جائے گی۔ میری فطرت میں کیا ہے کہ ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، بس ایک ایسا عالم اگر نہ ہو کہ جو بغیر کسی پریشانی کے ہو، تو میری جو بات، میری جو پسند ہے، میری جو فطرت ہے لغو ہے، اور یہ اس کائنات کے اندر، اس عالم کے اندر یہ واقعیت میں مبنی ہے، لغو چیزوں پہ مبنی نہیں ہے۔ بس یہ فطرت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایک ایسا عالم آئے گا کہ جہاں پر میں فقط و فقط راحت کی زندگی گزاروں گا، میں فقط و فقط
آرام سے ہوں گا، جس کے اندر کسی قسم کی پریشانی مکس نہیں ہوگی. اور یہ وہی عالم کون سا ہے جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں. بس قیامت کی دلیل ہو، خدا کی دلیل ہو، رسالت کی دلیل، ساری کی ساری آپ جو ہیں وہ انسان اپنی فطرت سے حاصل کر سکتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی طرح سے انسان جو ہے جو خیر و فضیلت کے پیچھے ہے، اچھائی کرنا چاہتا ہے، اچھائی کو دوست رکھتا ہے، برائی سے جو ہے اس کو نفرت ہوتی ہے، یہ سب بھی کیا ہے انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ کیا ہے؟ خدا نے الہام کر کے تمہیں بھیجا ہے دنیا کے اندر. اس طرح سے تمہاری پروگرامنگ کی گئی ہے، اس طرح سے تمہیں بنایا گیا ہے کہ اچھائی اور برائی کی تمیز دے کے بھیجا ہے. اس طرح سے الہام کر دیا کہ ایک بچہ بھی جب جھوٹ بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان کیا ہے؟ اس کے اندر لکنت طاری ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو اس طرح سے ایک ایسے ماحول میں اگر تربیت دی جائے کہ بعد میں اس کی فطرت جو ہے وہ غفلت اور اس کے پردوں کے اندر آ جائے اور پھر جو ہے اس کو یہ حالت اس پہ طاری نہ ہو. لیکن جب اس کی فطرت جب تک سالم رہتی ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے ابھی کہ دیکھو جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن خود اس کے اندر یہ چیز جو ہے موجود ہے. اچھائی سے محبت، برائی سے نفرت ہر انسان کے اندر موجود ہے. اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فطرت کے اندر جو اخلاق جس ہم کہتے ہیں، جب دنیا غرب اس کی نفی کرتی ہے تو دیکھیں کہ اس پستی کے اندر پہنچ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی چیز ہمارے پاس فطرت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور اس فطرت کا سرے سے انکار کرتے ہوئے پھر ایک ایسے مسائل کی وادی میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں کہ جس سے اب نکلنے کا ان کے پاس کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا. لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے انسان کو کس پر بنایا ہے؟ ایک فطرت پر بنایا ہے. اس فطرت کے اندر حقائق کی جستجو بھی ہے، کمال کی جانب سفر بھی ہے، اچھائی سے محبت بھی ہے، برائی سے نفرت بھی ہے. اس طرح سے ہم نے اس انسان کو جو ہے وہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے کہ جو قرآن کے اندر جس چیز کی طرف اشارہ ہوا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا يُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ کیا ہے کہ ایسی ضروری نہیں ہے کہ جب انسان کو کسی کو فائدہ حاصل ہو تب وہ اچھا کام انجام دے. نہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو کام یہ کر رہے ہیں، یہ رزق جو دے رہے ہیں ایک یتیم کو، ایک مسکین کو، اسیر کو، جو کہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، یہ فقط و فقط کس لیے ہے؟ اس محبوب کی محبت حاصل کرنے کے لیے. اللہ خود بھی اس کی خاطر ہے. فقط ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے کہ جس مفاد کی خاطر جو ہے ہم یہ کام کریں. جو میں نے اشارہ کیا کہ دنیا غرب کے اندر جو اتنی پستی میں مبتلا ہوئی اور جب انہوں نے مادیات کے علاوہ ہر چیز کا جب انکار کر بیٹھے، اب جب پھنس گئے اس مخمسے میں آ کے کہ اب مادیات کے علاوہ جب کچھ بھی نہیں ہے تو کہیں فطرت نامی ہمارے پاس کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. جو کچھ ہے وہ ہے جو کہ نظر آتا ہو، جو دیکھا جا سکتا ہو، سنا جا سکتا ہو، ان حواس سے خمسہ کے اندر محدود ہو. اس کے بعد اب کیا کریں؟ ان ویلیوز کو کیا کریں؟ پھر ویلیوز کہاں سے آئیں گی؟ اس کے لیے پھر عجیب و غریب قسم کی توجیحات پیش کرتے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے ٹھیک ہے اچھائی کی طرف جاتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ اس کا مفاد اس کے اندر پایا جاتا ہو. لیکن قرآن اس کی سراسر نفی کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. کتنی ہی مرتبہ یہ ایثار کا جذبہ، فداکاری کا جذبہ کیا ہے؟ جب میں دوسرے کو مقدم کرتا ہوں اپنے آپ کے اوپر، وہ کیا ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انما یطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں اطعام کر رہے ہیں یہ وجہ اللہ ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم کو تم سے کوئی جزا چاہیے، نہ تم سے کوئی شکرانہ چاہیے. ہم تو فقط خدا کی خاطر اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ وہ ہے انسانی فطرت کہ جو ہر انسان کے اندر اس طرح سے ہر انسان کو خلق ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ خود بخود اس خدا کی جانب سفر کرتا ہے اور وہاں پہ پہنچنا چاہتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس انسان جو ہے فطرتاً درست ہے کہ عشق کے پیچھے، اپنے معشوق کے پیچھے، لیکن کیا کرتا ہے اس فطرت پہ جب کچھ پردے آ جاتے ہیں ظلمت کے گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، ایک برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، تو کبھی اپنے اس معشوق کو غلط چیز کے اوپر جو ہے تطبیق دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا معشوق یہ ہے، وہ نہیں. لیکن جیسے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے تو پھر وہاں سے اس کا سفر دوبارہ اپنے معشوق اصلی کی جانب شروع ہو جاتا ہے. بس ہر انسان فطرتاً اس معشوق حقیقی کے پیچھے ہے.
اسی لیے بعض عرفا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عشق حقیقی اور عشق مجازی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس ہم کہتے ہیں کہ اگر مثلا انسان کو کسی انسان سے عشق ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ عشق مجازی ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ نہیں، عشق ہے ہی حقیقی، در حقیقت یہ انسان اس سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، غلطی سے وہ سمجھا کہ میرا معشوق ہے، ورنہ ہے اسی حقیقی معشوق کے پیچھے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیوں اس کے بغیر جو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا؟ وہی بات، کیونکہ فطرتاً ہم اس کے پیچھے ہیں، جب تک ہماری پیاس نہیں بجھتی، جب تک ہمارا دل اطمینان حاصل نہیں کرتا، جب تک اس حقیقی معشوق کو نہ پالے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم جتنی بھی کوشش کر لو، خدا نے اس طرح سے ہمیں خبر دے دی ہے کہ جتنا بھی جو ہے تم کسی کے پیچھے چلے جاؤ، لیکن کبھی بھی تمہارا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ کیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ بظاہر دنیاوی تمام امکانات جن کے پاس ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ جو ہے وہ خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کتنے ہی آپ خبروں میں آتے ہیں کہ شہزادوں نے خودکشی کر لی، ان کو آخر اس دنیا میں کس چیز کی کمی ہے؟ بس معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روح کے اندر ایک ایسی تڑپ ہے کہ جس کو اس دنیا کی کوئی بھی چیز پورا نہ کر سکی، اپنی زندگی کے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنی وجود کے اندر انہوں نے ایسا خلا پایا کہ جسے حل نہ کر سکے، اور خودکشی کر لیتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ خودکشی کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم جو بھی کر لو، جب تک اس خدا تک نہیں پہنچو گے، جب تک تمہیں سکون اور آرام نہیں ملے گا۔ بس انسان کی فطرت کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، خدا شناسی بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں، علم بھی ہے اس کو خدا کا، اور اس کی جانب جانے کی ایک اس کے اندر ایک جستجو کی ایک آرزو بھی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کی پرستش بھی کرنا چاہتا ہے اور خدا کو پہچانتا بھی ہے۔ انسان جب کسی کی پرستش کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے سر اپنا جھکانا چاہتا ہے کہ ہاں کہے کہ واقعی یہ وہ کمال کی ذات با کمال ہے کہ جو اس لائق ہے کہ جس کے سامنے انسان جو سر جھکا دے، یہ احساس کب اس کے اندر بیدار ہوتا ہے؟ جب پہلے اس اپنے معشوق کو پہچانے۔ جب تک میں نہیں پہچانوں گا، جب تک اس کے سامنے سر میں سجود بھی نہیں ہوں گا۔ لیکن خدا نے اس طرح سے ہمیں خلق کیا ہے کہ اپنی پہچان بھی کروا دی ہے، اور اس کی جانب جانے کی ایک جستجو کا ایک وہ جو احساس ہے وہ بھی ہمارے اندر ڈال دیا ہے۔ اب جب انبیاء آتے ہیں، ان کا فقط کام کیا ہوتا ہے؟ اصلی ترین کام جو ان کو کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں، یعنی یاد دلاتے ہیں۔ ایک اہم ترین لقب جو انبیاء کا کیا ہے؟ انبیاء کو کیا کہا گیا کہ تم جو مذکر ہو۔ درست ہے کہ معلم بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ انسان کو خود یاد دلاتے ہیں، کہ جس کی جانب خدا ارشاد فرماتا ہے الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ جو میں نے کہا کہ خدا نے انسان کو پہچانوا دیا ہے، فقط گرائش نہیں ہے اس کی، اس جانب جانے کی جستجو نہیں ہے، بلکہ پہلے مرحلے میں اس کی پہچان بھی رکھتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اے انسان یاد کرو، ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، بلکہ میری عبادت کرو گے۔ یعنی انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنی پہچان کروا کے بھیجا ہے، اور کہا کہ یہی صراط مستقیم ہے، دیکھو میری عبادت کرنا، اس شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اسی طرح سے ایک شخص آتا ہے، یہ سارے وہ معیدات کے طور پر جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، ورنہ ہر انسان جب اپنی ذات کے اندر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، ان چیزوں کو پاتا ہے۔ قرآن فقط ان چیزوں کی جانب اشارہ کر کے آپ سے تائید لینا چاہتے ہیں، دیکھو ایسا نہیں ہے کیا جب تم اپنی ذات کے اندر غور کرتے ہو تو کیا اپنے آپ کو ایسا پاتے ہو؟ نہیں پاتے۔ جہاں پہ ارشاد هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اس جانب امام صادق علیہ السلام یا کسی اور معصوم کے کلام میں وہ بھی اس جانب اشارہ کرتے ہیں۔ جب کوئی سوال کرتا ہے امام سے آ کے کہ کیا ہم خدا کو جو ہے، خدا کی معرفت جو ہے ہمارے اندر ہے نہیں، تو امام اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ خدا ہے کہ جو تمہیں زمین میں، خشکی میں اور دریاؤں میں جو ہے وہ تمہیں سیر کرواتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بها، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور ہوائیں آتی ہیں اور اس کشتی کو آرام سے جو ہے اس پانی کے اوپر لے کے چلتی ہے، اور تم اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہو، فرح میں ہوتے ہو، خوشی میں ہوتے ہو، تو یہاں تک کہ کیا وقت آتا ہے کہ
جاءت ریح عاصف، ایک وقت آتا ہے کہ تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ہوائیں طوفانی ہونے لگتی ہیں، وجاءہم الموج من کل مکان، اور پھر ہر طرف سے موجیں ہی موجیں ہوتی ہیں جو تمہیں گھیر لیتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور پھر یہ جان لیتے ہیں کہ اب معاملہ خراب ہو گیا ہے، اب یہ ہر طرف سے اس خطرات کے اندر گھر چکے ہیں اور ان کی ہلاکت جو ہے وہ بہت نزدیک ہے۔ دیکھیں اپنے آپ کو واقعاً ایک ایسے حالت میں تصور کریں، قرآن نے ایک بہترین مثال دی ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کے اندر ضروری نہیں کہ یہ مثال ہو، لیکن اسی کے مشابہ کتنی ہی مثالیں آتی ہیں، کتنی ہی واقعات ہماری زندگی میں آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جو ہے اس طرح سے ہم پر تنگ ہو چکا ہے کہ اس سے اب نکلنے کے کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ جب انسان اس طرح سے موجوں کے اندر گرفتار ہو جائے، ان طوفانی ہواؤں کے اندر گرفتار ہو جائے، تو کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب ان کا دل اخلاص کے ساتھ کس کو پکارتا ہے؟ اس خدا کو پکارتا ہے جس سے اب تک وہ غفلت میں تھا، جس کو بظاہر ممکن ہے مشرک و کافر ہو، خدا کا زبان سے انکار کر رہا ہو، لیکن جب تمام ایسی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے، اب جب کہ تمام تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تعلقات کا حجاب تھا جو ہمیں اس حقیقت کو نہیں دیکھنے دے رہا تھا، فطرت ہر انسان کے اندر تھی، لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی، فقط حجاب پڑ جاتے ہیں۔ وہ کون سے حجاب ہیں؟ وہ تعلقات کے حجاب ہیں۔ جب یہ انسان گھر جاتا ہے اس طرح سے مشکلات میں، اور اب دیکھتا ہے کہ نہ مجھے وہ بچا سکتا ہے، نہ میرا مال بچا سکتا ہے، نہ میرا مقام بچا سکتا ہے، نہ اس کی دوستی بچا سکتی ہے، کچھ بھی مجھے نہیں بچا سکتا، تب یہ تعلقات کے حجاب ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ٹوٹ جاتے ہیں حجاب، تو انسان اپنی فطرت کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو وہاں پہ پھر پکارتا ہے، کس کو پکارتا ہے؟ اسی کو پکارتا ہے کہ جس کی جانب اس کی فطرت نے اس کو پہلے دن سے ہی اس کی جانب دعوت دی تھی، وہاں پہ پکارتا ہے۔ فَإِذَا دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کیا کہتا ہے پھر خدا سے؟ اب وہ ہے اس کا خدا ہے، خدا تک پہنچ جاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ نہیں ایک ذات ہے کہ جس سے میں غفلت برت رہا تھا، خدا سے کہتا ہے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر اے خدا تو نے مجھے اس مشکل سے نجات دے دی تو میں شاکرین میں سو جاؤں گا، اور پھر تیری پرستش کروں گا، پھر ان تعلقات کے حجاب کو اپنے دل پر نہیں آنے دوں گا، مخلصین لہ الدین، اس طرح سے تیری عبادت کروں گا۔ فَإِذَا أَنْجَاهُمْ اذا ہم لیبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن جب ہم اس کو نجات دے دیتے ہیں تو دوبارہ زمین میں جا کر دوبارہ بغاوت کرتا ہے، دوبارہ ہمیں بھول جاتا ہے، دوبارہ غفلت کے پردے، دوبارہ تعلقات کے پردے اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے تمام وعدوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر خدا یہاں بہت ہی ایک خوبصورت ایک جملہ ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہارے ہی نقصان میں ہے، ہم نے تو تم پر بہترین احسان کیا تھا۔ کل کا جملہ آپ کو یاد ہوگا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب خدا نے انسان کو خلق کیا اور اپنی روح اس میں پھونکی اور اس طرح سے انسان کو جب بنا دیا تو اپنے آپ پر فخر کیا اور کہا کہ خدا اپنے آپ کو مبارکباد دینے کے بعد کہتا ہے فاحسن اللہ، کہ ہم نے اس انسان کو بہترین طریقے سے خلق کیا۔ خدا خود اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے، خدا کہے گا کہ میں نے تو تمہیں بہترین طریقے سے پیدا کیا، میں تو تمہارا کمال چاہتا ہوں، میں تو تمہیں اس منزلت پر لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ملائکہ تمہارے سامنے سجدہ کریں۔ کہا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ تم جو بغاوت کر کے کیا سمجھ رہے ہو، کیا تم میرا کوئی نقصان پہنچا لو گے؟ یہ اس کا نقصان، اس بغاوت کا تمہارا اپنے نقصان میں ہے۔ متاع الحیات الدنیا، مجھے چھوڑ کر جو تم دنیا کے پیچھے جا رہے ہو، یہ ایک متاع حیات دنیا ہے، یہ اس مختصر سے زندگی کی کچھ نعمتیں ہیں جس کو چھوڑ کر تم اس عاشق، اس معشوق حقیقی کو چھوڑنا چاہتے ہو، اس کو لینا چاہتے ہو، اس حقیقی کمال کو چھوڑنا چاہتے ہو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ ثم الینا مرجعکم، بالآخر تمہیں آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تم کس گھمنڈ میں ہو، کیا سوچ رہے ہو کہ تم خدا کو دھوکہ دے دو گے؟ اے انسان اپنے آپ پہ غور کرو، یہ جو بار بار جس کی طرف اس اشارہ، جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کا خیال رکھو، علیکم انفسکم، ذرا اپنے پر توجہ دو، اپنے نفوس پر توجہ دو، اس کا کچھ خیال رکھو کہ آخر میں اس آیت کے اندر بھی وہی تھا کہ بالآخر الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کی بازگشت بالآخر اس کی جانب ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ بتا دے گا بالآخر تم کیا کیا کرتے تھے، اس سے کوئی فرار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بس انسان کو خدا نے اس طرح سے اس پہ احسان کیا ہے
کہ اس کے لیے ہدایت کا کتنا بہترین طریقہ اس کے لیے واضح کر کے اس کو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر. اور یہ وہی عقل اور یہ وہی شعور ہے کہ جو اس کو خدا نے حجت باطنی کہا ہے. ہمارے پاس جس طرح سے ایک رسول ظاہری ہے, ایک رسول باطنی ہے, ہر انسان کے اندر خدا نے ایک رسول کو بھیجا ہے جو اس کی ہدایت کرتا ہے اگر اس کی آواز پہ لبیک کہے. اس طرح سے خدا نے انسان کی خلقت کی. بس مشکل کہاں پر آتی ہے؟ مشکل یہ آتی ہے کہ انسان فطرت اور طبیعت کے درمیان گھر جاتا ہے. ایک طرف سے فطرت ہے کہ جو اس کو بلا رہی ہوتی خدا کے جانب اور کہتی ہے کہ دیکھو تمہارا حقیقی جو معشوق ہے وہ با کمال ذات ہے. ایک طرف سے طبیعت ہوتی ہے کہ جس کو خدا نے اس کے ساتھ اس لیے رکھا ہے تاکہ اپنی اس زندگی کو گزار سکے, کیونکہ بالآخر یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا مادی دنیا ہے. اس مادی دنیا میں کو گزارنے کے لیے آپ کے پاس مادی وسائل ہونے چاہیے. یہاں پہ انسان کو کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, سونا بھی ہے, مختلف لذات بھی اس لیے رکھی ہیں تاکہ اس کی جانب توجہ دے. اگر یہ لذت, کھانے کی لذت اگر میرے لیے اندر نہیں رکھی ہوتی خدا نے تو میں کھانا نہیں کھاتا. جب کھانا نہیں کھاتا تو کیا ہوتا؟ میرا جسم مر جاتا اور یہ روح جو ہے بغیر جسم کے کام نہیں کر سکتی. اس لذت کو بھی اس لیے رکھا تاکہ میں اپنے آپ اس جسم, اس بدن کو جو ہے وہ زندہ رکھ سکوں تاکہ میری روح جو ہے اپنا کام کر سکے. یعنی یہ طبیعت جو ہے, یہ جو جسمانی میرا جسم جو ہے وہ کیا ہے؟ فقط ایک ٹول کی مانند ہے جس کو روح کے اس کو استعمال کے لیے رکھا گیا. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ہے اور وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم ساری توجہ پھر اس جسم کے اوپر دینے لگتے ہیں. یہاں پہ وہ طبیعت اور فطرت کا ایک ٹکراؤ ہوتا ہے. اگر انسان اپنا کنٹرول جو ہے عقل کے ہاتھ میں دے دے تو اس کو صحیح, اس کی لگام جو ہے صحیح ہاتھوں میں ہوتی ہے. جتنا اس کو کھانے پینے پہ, باقی چیزوں پہ, باقی دنیاوی ضروریات پہ توجہ دینی ہے اتنا دینے دیتا ہے, بعد میں اس کا کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ تعلقات تمہیں غافل کر دیں گے اپنے پروردگار سے. لیکن جس کا کنٹرول عقل کے سے نکل کر شہوت و غضب کے ہاتھ میں چلا جائے وہ انسان کو کسی اور جانب لے جاتا ہے. ایک بہت خوبصورت حکایت جس سے مولوی نے نقل کیا اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے, کہتے ہیں کہ ایک مجنون کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا افسانوں میں جو اس کو ذکر کیا گیا ہے. مجنون کے پاس ایک شتر تھا, ایک اونٹ تھا, اونٹنی کہہ لیں اس کو. اس مجنون کی اونٹنی جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے دنیا میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب اونٹ کا جو بچہ جب تازہ دنیا میں آتا ہے, ابھی اس کو ایک مثلا کچھ ہی عرصہ گزرا ہوتا ہے, جب شروع میں بہت اس سے زیادہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے, اس کے بہت زیادہ اس کا عشق ہوتا ہے اپنے بچے سے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اور ایک طرف مجنون ہے, اب بالآخر اس کو سفر پہ جانا ہے. کس کی جانب جانا ہے؟ اپنے معشوق کی جانب جانا ہے, لیلا کے پاس اس کو جانا ہے. اب لیلا کا سفر ہے, اس کے پاس سواری کیا ہے؟ یہ اونٹنی ہے. یہ اونٹنی پہ سوار ہو جاتا ہے اور لیلا کی جانب سفر شروع کرتا ہے. جب تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو لیلا کے خیالوں میں اس کی لگام جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس اونٹنی کی اس کے ہاتھ سے ڈھیلی پڑ جاتی ہے. یہ اپنے وہم و گمان میں ہے کہ میں سفر طے کر رہا ہوں اور اب جو ہے وصال ہوگا اور اب جو ہے اس کا قرب نصیب ہوگا جو بھی ہے. لیکن جب اس کو اپنے ہوش و حواس میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دوبارہ اپنے وطن میں ہے, اپنے اس طویلے کے اندر ہے جہاں پہ اس نے اونٹنی کا بچہ جہاں موجود تھا. کیا ہوتا ہے کہ اونٹنی جب یہ دیکھتی ہے کہ مجنون کے ہاتھ سے میری لگام ڈھیلی پڑ چکی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنا رخ موڑتی ہے اور دوبارہ اپنے بچے کے پیچھے چلی جاتی ہے, کیونکہ اس کا معشوق وہاں موجود ہوتا ہے. وہ ادھر چلی جاتی ہے. جب ایک دم مجنون ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو اس نے تو سفر طے ہی نہیں کیا, وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا. دوبارہ سے جو ہے دوبارہ سے جو ہے اس کو اونٹنی کو جو لگام کو ہاتھ میں لیتا ہے اور دوبارہ سے اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہی حالت مجنون کے اوپر طاری ہوتی ہے. اور واقعی جو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, عاشق حقیقی جو ہوتا ہے اس کی پہچان ہی یہ ہے, اس طرح سے اپنے معشوق میں گم ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا. اگر ہم بھی دیکھنا چاہیں کہ ہم واقعی عشق کرتے ہیں خدا سے, اپنے امام سے, تو کیا ہماری وہ حالت ہے یا نہیں ہے کہ ہم فقط عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر واقعی جو شخص عاشق ہو تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام کی طرح عاشق ہوتا ہے. خلاصے یہ شخص جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, تھوڑی دیر بعد وہی حالت ہوتی ہے. جب ہوش میں آتا ہے تو دوبارہ اپنے طویلے میں کھڑا ہوتا ہے. یہ کہتا ہے میں کیا کروں. جب چند دفعہ اس بات کا تکرار ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا عاشق, میرا معشوق وہ ہے, اس کا رخ اس طرف ہے, فرض کریں کہ وہ شمال کی جانب ہے. اونٹنی کا جو عاشق ہے وہ جنوب کی جانب ہے. اس طرح تو کام نہیں چلے گا. یہاں پر اونٹنی سے نیچے اتر آتا ہے اور اونٹنی سے کہتا ہے ہماری راہیں جدا ہیں.
تو کسی اور کے پیچھے ہے، میں کسی اور کے پیچھے ہوں. یہاں پر انسان اپنی طبیعت سے کہتا ہے اے طبیعت تو کسی اور کے پیچھے ہے. یہ فطرت جو ہے کسی اور کے پیچھے ہے. ان کا آپس میں اس طرح سے کبھی بھی ساتھ نہیں ہو سکتا. اگر فطرت چاہے، اگر انسان اپنی فطرت کے مطابق چلنا چاہے تو کیا ہے، حتماً اس کو جو ہے طبیعت کو چھوڑنا ہوگا. کیوں امام علیہ السلام آ کے کہتے ہیں اس دنیا کو کہ میں تجھ کو 3 طلاق دے دی؟ کیونکہ معلوم ہے اگر اس کو ساتھ رکھیں گے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ان 2 محبتوں میں سے ایک محبت ہے کہ جو انسان کے دل میں ہونی چاہیے. یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. یہ وہ چیز ہے، وہ یہ عشق ہے کہ جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ذات میں بھی نظر آتا ہے. کہ اصحاب بظاہر آپ کو منع کرتے رہے کہ دیکھیں اس سفر کے اندر خطرات ہیں، مشکلات ہیں، یہاں پر فتح کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. ابن عباس جیسے اصحاب جنہوں نے ایک عرصہ مکتب اہل بیت کے اندر پرورش پائی ہے، امام کو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ عراق کے اندر آپ کی مصلحت نہیں وہاں جانا، لیکن امام حسین علیہ السلام کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں مسئلے کو. امام حسین علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں بار بار کہ میں در حقیقت اس طرح سے اپنے پروردگار کا وصال چاہتا ہوں، اس طرح سے مشتاق ہوں اس کی زیارت کا کہ جس طرح سے یعقوب جو ہے یوسف کے مشتاق تھے. تم اپنی اس ظاہری چیزوں سے اس مقام کو درک نہیں کر سکتے جسے میں دیکھ رہا ہوں. یہ وہ مقام عشق ہے کہ جس پہ امام حسین علیہ السلام فائز ہیں. ہمارا سلام، ہمارا درود ہو اس ذات پر کہ جس نے اس خدا کی خاطر، اس دین کی خاطر سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا. اس طرح سے ہمیں بتایا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو اپنے معشوق حقیقی کے پاس جانا تو اس کا راستہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے. آئے سلام کریں اپنے امام کو دل و جان سے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزاداروں، جہاں پر اس قافلہ حسینی کے اندر امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت شامل ہیں، ان کے پرانے دوست شامل ہیں، بچپن کے دوست شامل ہیں، اسی طرح سے اس قافلے کے اندر کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ بظاہر اگر دنیا ان کو دیکھے تو ان کو دھتکار دے، ان کا کوئی مقام نہ ہو ان کی نظر میں، لیکن امام حسین کی نگاہوں میں، حق کی نگاہوں میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. آج میں آپ کے سامنے 2 غلاموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو غلام ہیں. دیکھیں غلاموں کا کیا مقام ہوتا ہے معاشرے کے اندر، کس نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ جو شخص ہم سے منسلک ہو جائے تو پھر قیامت تک مومنین کیا آرزو کرتے رہیں گے. ہمیشہ جب زیارت کریں گے تو یہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم بھی آپ کے اصحاب کی مانند ہوتے. وہ اصحاب جن کے اندر یہ 2 غلام بھی شامل ہیں. یعنی دنیا کے آزاد مرد حر افراد آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم ان غلاموں کی مانند ہوتے کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے امام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان میں سے ایک غلام جون ہے جو حضرت ابو ذر غفاری کو امام علی علیہ السلام نے عنایت کیا تھا، اور جب حضرت ابو ذر غفاری کو تبعید کیا جاتا ہے، جلا وطن کیا جاتا ہے، تو یہ غلام دوبارہ اس خانوادہ اہل بیت کے اندر آ جاتا ہے اور اس کو امام حسن کے حوالے کر دیتے ہیں. امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے. یعنی اپنی پوری زندگی اس نے خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں گزاری ہے. لیکن جب عاشور کا وقت آتا ہے تو اس غلام کے دل میں ایک بے چینی ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ امام کے ساتھ بہت بڑے بڑے اصحاب ہیں. حبیب ابن مظاہر جیسے امام کے دوست ہیں، مسلم ابن اوسجہ ہیں، زہیر ابن قین ہیں. یہ وہ بڑے بڑے افراد ہیں. کوئی میمنے کا سردار ہے، کوئی میسرے کا سردار ہے. امام کے اپنے اہل بیت ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، حضرت عباس ہیں. ان تمام کے ہوتے ہوئے میں جو کہ غلام ہوں، مجھ کو کون اہمیت دے گا؟
کیا میں بھی اس جنگ کے اندر کوئی کردار ادا کر سکوں گا؟ کیا میں بھی اپنا خون امام حسین کے خون کے اندر شامل کر سکوں گا یا نہیں؟ بہت بے چین ہے، بالآخر ہمت کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ان کے قدموں میں گر جاتا ہے، رونے لگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسے اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جون کیا بات ہے؟ جون کہتا ہے امام کیا آپ مجھے اذن دیں گے جہاد کا؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو جون، تم نے ایک زمانہ ہماری خدمت کی ہے، پوری زندگی ہماری خدمت کرتے چلے آئے ہو، اب بس ہے، اب جاؤ، میں تم کو رخصت دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں کہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، تم نے بہت خدمت کی۔ جون کہتا ہے میں سمجھ گیا میرے مولا، آپ مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا جسم کالا ہے، مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا خون سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میرا کوئی حسب و نسب نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں جون، یہ بات نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں کیوں اجازت نہیں دی، لیکن اگر تم یہی سمجھتے ہو تو جاؤ، تم بھی جنگ پہ جاؤ۔ جون بہت خوش ہوتے ہیں، کھلکھلا کے اٹھتے ہیں، تیزی سے جنگ پہ جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں شجاعت کے ساتھ، بالآخر دشمنوں کا محاصرہ ہوتا ہے، شہید ہوتے ہیں، آخری وقت میں اپنے امام کو صدا دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام جون کے سرانے آتے ہیں، جون کے سرانے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اے خدا اس جون کے جسم کو خوشبودار کر دے، اس جون کے چہرے کو سفید کر دے، اس جون کو قیامت کے دن ابرار میں شامل فرما، اس کو ہمارے دوستوں میں سے قرار دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کربلا کے واقعے کو 10 دن گزر جاتے ہیں، افراد اپنے اپنے جاننے والوں کا لاشا دفن کر دیتے ہیں، لیکن جون کو تو کوئی نہیں جانتا، اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں، کون آتا ہے اس کو دفن کرتا، اس کا لاشا اسی طرح سے پڑا رہتا ہے 10 دن گزرنے کے بعد بھی۔ لیکن جب کوئی آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایسا لاشا ہے جس کے اندر مشک کی طرح سے خوشبو اٹھ رہی ہے، یہ وہ دعا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے جون کو دی تھی۔ اسی طرح سے ایک غلام ہے، امام حسین ایک غلام ہے کہ جو پہلے امام کا غلام ہوتا ہے، بعد میں امام علیہ السلام امام زین العابدین کو اس کو بخش دیتے ہیں۔ امام زین العابدین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ امام زین العابدین راتوں کو جب تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، اس طرح سے یہ مانوس ہو جاتا ہے امام علیہ السلام کی تلاوت سے کہ خود بھی قاری قرآن بن جاتا ہے، اور بعد میں اس طرح سے تلاوت قرآن کیا کرتا تھا کہ اس کی لوگوں نے بعد میں بھی اس کی قرات یاد کیا کرتے تھے۔ اس شخص کا نام اسلم ہے، اسلم ترک، یہ ترک ہوتا ہے، عرب نہیں تھا، عجم تھا۔ جب روز عاشور ہوتا ہے، یہ شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اپنا سر ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور گریا کر کے امام علیہ السلام سے اذن جہاد طلب کرتا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا مولا تو علی ابن حسین ہے، تم تو سجاد کے غلام ہونا، جاؤ اس سے اجازت لو۔ یہ غلام آتا ہے، امام سجاد کے خیمے میں آتا ہے، دیکھا امام علیہ السلام تو بے ہوش پڑے ہیں، کیا کرتا ہے، مجبور ہے، اپنا سر امام علیہ السلام کے پیروں پر رکھتا ہے اور رونا شروع کرتا ہے، اپنا سر ان کے پیروں سے ملنا شروع کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اسلم میرے پیروں پر گرا پڑا ہے، کہتے ہیں اے اسلم کیا ہوا، کیا کر رہے ہو؟ امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا آرزو ہے؟ کہتے ہیں امام میں امام سے اذن جہاد لینے گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ میرے مولا ہیں، آپ سے اجازت دوں۔ امام کہتے ہیں اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ جو تمہاری مرضی ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ یہ خوشی خوشی جاتا ہے، جہاد پہ جاتا ہے، وہاں پر اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے۔ اسی طرح سے جب آخر میں بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر گر جاتا ہے تو اپنے امام کو سلام کرتا ہے۔ امام اس کے سرانے تشریف لاتے ہیں، لیکن عجیب واقعہ ہے، عجیب منظر ہے۔ جب امام پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابھی اسلم کی جان میں، اس کے بدن میں کچھ رمق موجود ہے، اس کے سر کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ یہ کام امام علیہ السلام نے 2 لوگوں کے ساتھ کیا، یا تو اپنے بیٹے علی اکبر کے ساتھ کیا یا اس غلام اسلم ترک کے ساتھ کیا۔ کیا کرتے ہیں، اپنے اس غلام کے سر کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، فقط یہیں تک نہیں، اپنا چہرہ اس کے چہرے پر رکھ دیتے ہیں، اپنا چہرہ اس کے چہرے پر رکھتے ہیں۔ جب امام یہ کام انجام دیتے ہیں تو غلام کی آنکھیں کھلتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے میرے ساتھ کیا اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر۔ یہ اسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، تبسم کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ اسلم تیری کیا شان ہے، اور اپنے آپ پر فخر کرتا ہے کون ہے کہ جو اسلم کی جان طرح ہو کہ امام اپنا چہرہ اس کے چہرے پر رکھ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وعلی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا ہمیں ان غلامان اہل بیت کی طرح حق کے غلامی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حق کے معرفت عطا فرما، واقعاً اپنے ائمہ علیہ السلام کی صحیح معرفت عطا فرما کہ جب وقت آئے اور اس مکتب کو ضرورت ہو تو اپنے کسی بھی چیز سے قربانی دیتے وقت دریغ نہ کریں۔ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کے لیے اپنی بہترین کوششوں کو بروکار لائیں۔ اے خدا امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔ یہ ماہ